اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ خدا، ماہ رمضان، خدا کے دسترخوان پر ہم موجود ہیں۔ آہستہ آہستہ اس لیے میں شروع کر رہا ہوں تاکہ جو مومنین شرکت کرنا چاہیں تو وہ اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہمارا یہ سلسلہ ہے، کوشش کریں گے کہ اس میں جوان اور نوجوانوں کے متعلق کچھ عرض کیا جائے، اور جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں جوانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے، یا ہمارے جوان کیوں جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے، اگر بڑھتے ہیں تو کچھ ایسے مسائل درپیش ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ سلسلہ گفتگو رہے گا، اور آپ لوگوں کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ اس کے بھی جوابات دیے جائیں گے، یا آپ اپنے سوال جو ہے وہ بھیج دیا کریں تو اگلے دن انشاءاللہ جب بھی دوسرا ہمارا پروگرام ہوگا آپ کو مطلع کیا جائے گا، تو آپ کے سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے، یا اسی وقت جو ہے آپ کا جواب جو ہے دے دیا جائے گا۔ کیونکہ میں بھی پہلی مرتبہ جو ہے انسٹاگرام پہ آن لائن جو ہے یہ کلاس دے رہا ہوں، زیادہ مجھے فعلاً جو ہے وہ تجربہ اس چیز کا نہیں ہے، ورنہ دوسری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ لائیو ہوتے ہیں پروگرام تو سوالات سامنے ہی کر دیے جاتے ہیں، تو اس کے جوابات بہت آسانی سے دے دی جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہرحال جو ہو سکے گا کوشش کی جائے گی کہ جو سوال ہیں ان کے جوابات بھی دے دی جائیں، اور مختصر اور مفید جوانوں کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے گفتگو جو کی جائے۔ تو انشاءاللہ آج ہم جو ہیں بسم اللہ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا پہلا درس ہے۔ تو انشاءاللہ خدا تعالیٰ کی یاری اور اس کی توفیق ہمارے شامل حال رہی، ہم آپ کے ساتھ جو ہے نوجوان اور ہمارے معاشرے کے عنوان سے گفتگو کو جو ہے جاری اور ساری رکھیں گے۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ آج کا پہلا درس قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ میں پروردگار عالم ماہ رمضان کے متعلق جو ہے بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ پروردگار عالم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جیسے کہ گزشتہ امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ اب یہ سارا کام، یہ روزے رکھنا کس وجہ سے، علت پروردگار عالم نے جو وہ بیان کی ہے کہ لعلکم تتقون، شاید تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ انشاءاللہ تقوی کے متعلق پھر کبھی صحیح گفتگو رہے گی، کیونکہ ماہ خدا ہے، ماہ رمضان ہے، اور ایک جوانوں کے متعلق یہی بہت اہم مسئلہ بھی ہے کہ روزہ رکھنا۔ ہمارا جوان جو ہے وہ بعض، ہر ایک نہیں، اور نہ کسی کی طرف اشارہ مقصود ہے ہمارا، جوان جو ہے وہ روزے سے بھاگتا ہے، روزے سے فرار اختیار کرتا ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں، بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، لیکن اگر ہمارا جوان یہ تھوڑا سا سوچ لے کہ پروردگار عالم نے اگر لڑکا ہے تو قمری 15 سال مکمل ہونے کے بعد، اگر علائم آ جائیں بلوغیت کی علیحدہ مسئلہ ہے، یہ میں عمر کی بات کر رہا ہوں، سن کی بات کر رہا ہوں، 15 سال قمری اگر پورے ہو جائیں، اس لحاظ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو اس کے بعد روزہ فرض ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بچیاں
9 سال قمری پورے ہونے کے بعد ان پر روزہ جب واجب ہوتا ہے۔ اب یہ لطف پروردگار عالم نہیں ہے 9 سال لے لیں یا 15 سال مثلا جوان ہمارا بچہ لے لے کہ ہم فارغ ہیں، کوئی ہم پر جو ہے وہ پروردگار عالم روزے کو یا نماز کو جو فرض نہیں کیا، لیکن اس 15 سال کے بعد جو ہے ہمارے اوپر جو ہے ان چیزوں کو فرض کیا ہے۔ تو خود تھوڑا سا انسان جو وہ سوچ لے کہ 15 سال تو چھوٹ ہمیں ملی ہے نا، اس کے بعد روزے کو فرض کیا پروردگار عالم نے کہ کچھ جان لے، سوچ لے، معاشرے کو دیکھ لے، ماحول کو دیکھ لے، گرمی سردی سب چیزوں کو جو ہے انسان جو وہ دیکھ لے، اور اس کے بعد روزے کا جو ہے پروردگار عالم نے بلوغیت کے بعد حکم دیا کہ بالغ ہونے کے بعد تم پر جو ہے در حقیقت روزوں کو فرض کیا گیا یا عبادات کو۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس جو حدیث موجود ہے، سومو تصحو، کہ تم روزہ رکھو، کیوں؟ تصحو، تاکہ تم صحت مند ہو۔ اگر آپ دیکھیں کہ خود روزے رکھنے میں کتنی چیزیں جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں اور کتنے فوائد موجود ہیں، تو انسان یقیناً جو ہے روزے سے جو فرار اختیار نہیں کرے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، جوانوں سے میرا سوال ایک یہ ہے کہ ایک روزے سے آپ فرار اختیار کر رہے ہیں، تو ایک روزہ اگر جان بوجھ کر آپ چھوڑ رہے ہیں تو اب نقصان کتنا ہم نے کر دیا؟ نمبر 1، پروردگار عالم کی نافرمانی ہم نے کی۔ کون پروردگار عالم؟ کہ جس نے ہمیں افضل بنایا، اکرم بنایا، افضل بنایا، اور پھر ہم پر جو ہے یہ لطف کیا کہ ہمارے اعضاء و جوارح کو صحیح و سالم قرار دیا۔ ابھی میں اس چیز کی طرف جو گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ کتنے لطف پروردگار عالم ہمارے اوپر ہیں۔ تو بس نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا ہوا۔ چاہے ہم روزہ رکھیں یا روزہ نہ رکھیں، اس کی ذات، اس واجب الوجود ہستی پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ نقصان ہمارا ہوا۔ ایک روزہ اگر جان بوجھ کر ہم نے نہیں رکھا اور کوئی عذر شرعی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو اب نقصان کیا ہوا؟ ایک روزہ نہ رکھنے کا نقصان یہ ہوا کہ قضا تو قضا ہم نے رکھنی ہے، کفارہ بھی دینا ہے۔ اب جہاں میں ایک روزہ نہیں رکھ رہا تھا، وہاں پر یا تو 60 روزے رکھوں یا 60 مساکین کو کھانا کھلاؤں اور پلس یہ قضا بھی پوری کروں۔ کتنا نقصان ہو گیا میرا؟ تو بہتر نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک جو ہے وہ روزہ رکھ لے اور ان تمام چیزوں سے بچ جائے۔ اور پیغمبر کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے، سومو تصحو، کہ روزہ رکھو تاکہ جو تم صحت مند ہو۔ کیوں جب بیماری لاحق ہو جائے تو ڈاکٹر کہتا ہے فلاں چیز چھوڑ دو، فلاں چیز چھوڑ دو، فلاں چیز چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے نقصان ہے۔ یعنی ڈاکٹر بھی بتا رہا ہے کہ چیزیں چھوڑو گے تو تمہیں صحت ملے گی۔ اور عجیب بات ہے کہ فقط گویا کہ ہم نے جو دیکھنا وہ ہے کہ ایک ٹائم کا کھانا درمیان میں ہم نہیں کھا رہے، ورنہ سحری بھی ماشاءاللہ ہماری ہوتی ہے اور رات کا کھانا بھی ہوتا ہے۔ بیچ کا ایک درمیان کا کھانا ہے، اور درمیان میں جو ہم چیزیں کھاتے ہیں، پانی وغیرہ پیتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ تو بہرحال جوان کو جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بہرحال اس لیے اب ہمارے پاس جوانوں کے متعلق جو ہے حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، علیک بالاحداث فانہم اسرع الی کل خیر، کہ امام فرماتے ہیں کہ جوانوں کی طرف جو ہے تم توجہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جوان، یہ نوجوان جو ہیں ہر خیر کی طرف جو ہے وہ کار خیر کی طرف جو ہے جلدی قدم اٹھاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں کام کرنے میں۔ تو خود بس ایک حدیث جو ہے ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ ہم جو ہے چھٹے امام کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جوانوں کی طرف توجہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر جائیں یا جو ہے ہم بہت ہی زیادہ عمر رسیدہ افرادوں پر کام کریں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جوانوں پر جو ہے وہ کام کریں، کیونکہ آج کا جوان جو ہے کل کے معاشرے کا باپ بھی بنے گا، اور کل یہی جوان جو ہے معاشرے کو پروان بھی چڑھائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ابھی کوئی ضعیف یہاں پر ہو کہیں کہ آپ نے ضعیفوں کو جو چھوڑ دیا ہے، نہیں، ضعیفوں کا اپنا احترام ہے، ان کی عزت ہے،
ان کا خیال رکھنا ہے۔ وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ کبھی لا بلا کلام میں جو گفتگو آئی تو ضعیفوں کے متعلق جو بڑے افراد عمر رسیدہ ہیں ان کی کیا اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر جو وہ بیان کی جائے گی۔ بس ایک یہ ہو گیا کہ جوانوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے، کیونکہ جوان جو ہے کار خیر کرنے میں جو ہے وہ جلدی جو وہ قدم جو وہ آگے بڑھاتا ہے بنسبت دوسرے افرادوں کے۔ دوسری حدیث جو ہے چھٹے ہی امام سے ہمارے پاس جو وہ موجود ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں ان قلب الشاب ارق من قلب الشیخ۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جوان کا دل جو ہے وہ رقیق تر ہوتا ہے، نرم تر ہوتا ہے بوڑھے شخص کی نسبت، بوڑھے شخص کے دل کی نسبت۔ یعنی اب جوان کا قلب جو ہے وہ بہت نرم و ملائم ہے۔ گویا کہ اگر میں اس کو مثال کے طور پر عرض کرنا چاہوں کہ ایک جوان جو خیر میں قدم جلدی بڑھاتا ہے اور بات جو جلدی سن لیتا ہے، دل میں اس کے جو ہے وہ اثر کر جاتی ہے، یہ گویا کہ ایک موم کی طرح ہے، نرم و ملائم۔ اس کو اب جہاں بھی موڑنا چاہیں وہ مڑے گا۔ اگر ہم نے انشاءاللہ کہ اس کے بعد کی جو ہے وہ روایت کو جو وہ میں بیان کروں گا کہ اگر ہم جوان پہ کام کریں تو جوان جو ہے بجائے اس کے کہ انحراف کی طرف چلا جائے، غیر مستقیم راستے کی طرف چلا جائے، یہ مستقیم راستے کی طرف آئے گا۔ دوری فقط ہمارے جوان کی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جوان دور ہے اسلام سے، دور ہے دین سے، دور ہے علماء سے، دور ہے تعلیمات اسلامی سے۔ اگر ہمارا جوان جو ہے دینی تعلیم اور تعلیمات اسلامی کی طرف جو ہے راغب ہو جائے تو یقین جانیے ہمارا جوان کبھی بھی برائی کی طرف جو ہے وہ قدم نہیں بڑھائے گا، کیونکہ اس کا دل جو وہ نرم و ملائم ہے۔ جب وہ احادیث سنتا ہے یا ہماری مجالس میں جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے چیز جو وہ جلدی اثر کر جاتی ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ روایت میں موجود ہے کہ تم جو ہے علموا صبیانکم، کہ تم لوگ جو ہے کیا کرو، اپنے بچوں کو ہمارے علوم جو ہے وہ سکھاؤ، یعنی علوم آل محمد سے ان کو آشنا کرواؤ۔ کیوں؟ اس لیے امام فرماتے ہیں کیونکہ جو ہے وہ جوان، وہ بچہ جلدی جو ہے اس چیزوں کو جو ہے وہ کیچ کر لیتا ہے، پک کر لیتا ہے، اس سے پہلے کہ اگر تم نے ہمارے علوم کی جوانوں کو، بچوں کو تعلیم نہیں دی تو کہیں غیر باطل افراد، بدعت گزار افراد، انحرافی افراد، راہ مستقیم سے ہٹے ہوئے افراد وہ اپنی رائے کے ذریعے سے جو ہے ان پر جو وہ غالب نہ آ جائیں۔ حدیث میں موجود ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ علموا صبیانکم، کہ تم جو تعلیم دو اپنے بچوں کو ہمارے علوم کی، یعنی علوم آل محمد کی۔ اب جہاں پر یہ سلسلہ ہے کہ جوان جلدی بھی کرتا ہے اور جوان کا قلب جو ہے وہ نرم و ملائم بھی ہے اور باتوں کو بڑے غور سے جو وہ سنتا بھی ہے اور اس کے اوپر اثر بھی کر جاتا ہے، تو اب یہاں پر قرآن کے آخر میں ایک آیت کا سہارا لے کر گفتگو کو میں تمام کروں گا۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنے ہی جو وہ کافی ہوگا کہ انسان کے جو زندگی میں مختلف ادوار آتے ہیں، بچپنا ہے، بچپنے کے بعد جو انسان کا لڑکپن ہے، پھر انسان کی جوانی ہے، پھر انسان کا جو ہے دھیڑ عمر آ جاتی ہے، پھر انسان جو وہ ضعیف ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے بہرحال آخری بہرحال یہی ہوتا ہے کہ قبر میں جو پیر لٹک رہے ہوتے ہیں اور انسان جو ہے رخت سفر کی طرف جو ہے منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ اب بہرحال موت و حیات کا خالق تو پروردگار عالم ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کو کب اور کہاں جو وہ موت آئے گی، وہ ہمیں علم نہیں ہے، نہ پروردگار عالم نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ اس کو کب اور کہاں موت آئے گی۔ بچہ بھی مر سکتا ہے، جوان بھی مر سکتا ہے، ادھیڑ عمر والا بھی مر سکتا ہے، بوڑھا بھی مر سکتا ہے، اس میں کوئی وہ قید نہیں ہے مرنے کے لیے۔ اس لیے آخر میں ایک آیت کا سہارا لے کر تاکہ انسان کی زندگی کے جو مختلف ادوار ہیں وہ بھی جو وہ سمجھ میں آ جائیں اور زندگی کے متعلق بھی علم ہو جائے کہ یہ زندگی ہے کیا۔ اس کے لیے سورہ حدید آیت نمبر 20 ارشاد رب العزت اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ یہ بات جان لو کہ حیات دنیا کی جو حیات ہے وہ زندگی ہے، لعب ولہو، یہ ایک کھیل تماشا ہے، کھیل اور کود ہے۔
وزینتن، اور زندگانی دنیا جو ہے لعب ہے، لہو ہے اور زینت ہے، آرائش ہے، اپنے آپ کو خوشنما ظاہر کرنا۔ انشاءاللہ میں تھوڑی توضیح دیں تو ان کلمات کی، وتفاخر بینکم، وتفاخر بینکم، اور جو ہے آپس میں کیا ہے، فخر و مباحات کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اموال اور اولاد کی کثرت کا مقابلہ ہے۔ زینت، تفاخر، تکاثر، لعب و لہو، یہ زندگی ہے۔ 5 گویا کہ پروردگار عالم نے اس آیت مجیدہ میں سورہ حدید آیت نمبر 20 میں واضح کر دیا کہ زندگی ہے کیا۔ اگر ہم شروع سے زندگی دیکھیں اپنی تو ہماری کیا ہے، لعب ہے، یعنی کیا، کھیل کود، ایسا کھیل میں مصروف ہو جانا، کھیل اور کود میں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کسی ہدف تک نہیں پہنچنا ہے، بس کھیل رہے ہیں۔ مثلا اس کی مثال جو ہے آج کل جو دے دی جائے، لیڈو کا کھیلنا، کیا کس ہدف تک پہنچیں گے آپ لیڈو کھیل کر، کہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں؟ فقط ایک بغیر بغیر شرط کے اگر آپ کھیل رہے ہیں، ایسے ٹائم پاس ہو رہا ہے بس، لیکن کوئی ہدف، کوئی مقصد اس لیڈو کا کوئی مقصد نہیں، کوئی ہدف نہیں ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ، اور آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ یہ لعب ہے زندگی۔ لیکن جو دوسرے پروردگار عالم نے کہا زندگی کیا ہے، زندگانی کیا ہے، لہون، یہ زندگی جو ہے لہو ہے۔ لہو کسے کہتے ہیں؟ ایسا کام، ایسے بیہودہ کام جسے کہنا چاہیے، کو انجام دینا جس کی وجہ سے انسان اہم کام سے جو ہے وہ رک جائے، یا ایسا کام جو انسان کو اصلی کام سے، جو اہم کام ہے اس سے جو روک دے، وہ لہو ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے لہو۔ اب اپنی زندگی میں ہم خود دیکھیں، یا مجھے نہیں پتا اس گیم کا کیا نام ہے، کہ 8-10 بچے جو ہیں مل کر، کوئی کہیں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوتا ہے، اور موبائل پر جو ہے گھنٹوں جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو ہے وقت نماز آ جاتا ہے اور نماز بھی چلی جاتی ہے، لیکن ان کا گیم جو وہ پورا نہیں ہوتا، اس میں وہ ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہ تو یہ سنا ہے کہ ہار کے جو بعض اوقات جو لوگ جو خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ تو بس وہ کام جو انسان کو اہم کام سے جو وہ روک دے، اس کام کو جو ہے، اس کھیل کو جو کہا جاتا ہے لہو۔ بچپن کے بعد جو ہے تھوڑا سا جو ہے انسان جو ہے جوانی میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد زینت۔ زندگی کیا ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے یہ جو تمہاری زندگی گزار رہے ہیں، لعب ہے، لہو ہے، یا زینتن، یا زینت ہے۔ زینت کیا ہے؟ زینت میں کیا ہوتا ہے؟ اگر تھوڑے لفظ زینت کو دیکھ لیں تو اس سے آپ معنی جو ہمارے جوانوں کو پتہ چل جائے گا۔ جو اپنے اندر تھوڑا سا نقص ہوتا ہے، کوئی عیب ہوتا ہے، اس کو چھپا دیا جاتا ہے، کسی کو ظاہر نہ ہو کہ میرے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے۔ یا جو ہے زینت خوشنما ہونے کے لیے، خوشنمائی کے لیے ہے۔ اس لیے جو ہے مثلا اچھے لڑکے جو آج کل جو جوان جو ہیں وہ اپنے بال جو ہے لمبے چوڑے رکھ رہے ہیں کہ ہم جو خوشگوار جو وہ دکھائی دیں، یا جو ہے چہرے پر الٹی سیدھی چیزیں مل لیتے ہیں تاکہ ہم خوشنما جو وہ دکھائی دیں۔ ہے نہیں، اس زینت کے ذریعے سے در حقیقت ہم دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید سورہ حدید آیت نمبر 20 میں کہہ رہا ہے لعب ہے، لہو ہے، و زینت ہے۔ پھر کہہ رہا ہے وتفاخر بینکم، اور آپس میں کیا تفاخر کرنا ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، تیرے پاس اتنا مال ہے، تمہارے پاس اتنا نہیں ہے، ہم اتنا کہاں، ہمارے پاس اتنا ہے، فخر کر رہے ہیں، فخر و مباحث۔ یہ کس چیز پر فخر و مباحث کر رہے ہیں؟ دنیا کے مال پر۔ آج ہمارے ہاتھ میں، عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، جوان یہ یاد رکھیے گا، آج یہ مال میرے ہاتھ میں ہے، کل میں چلا جاؤں گا، یہ مال کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا۔ لیکن جس مال پر میں فخر کر رہا ہوں، جس پر میں تفاخر کر رہا ہوں لوگوں کے درمیان میں، جس سیٹ پر آ کر جو میں چوڑا ہوتا جا رہا ہوں، کالا جو اپنا چوڑا کرتا جا رہا ہوں، یہ سیٹ چلی جائے گی،
میں نہیں ہوں گا، کل میرے بعد کوئی اور ہوگا. جس پر میں کر رہا تھا کل مجھے جواب بھی دینا ہے. اس سیٹ پر آئے تھے اتنی بڑی، تو تم نے کیا کیا؟ کوئی کام بھی کیا یا نہیں کیا، یا وقت ضائع کیا اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. اور آخری بات، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، اور تکاثر، مقابلہ آرائی ہے. کس سے تکاثر کہتے ہیں؟ بہرحال قرآن کی آیت میں خود ذکر ہو گیا ہے، فی الاموال والاولاد، اموال اور اولاد میں تکاثر، کثرت آرائی، کہ مال زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اولاد زیادہ سے زیادہ ہو جائے. اور جا کر سورہ تکاثر کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھ لیجئے گا، جس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر، یہ تکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے جو قبروں کی جو زیارت کر لی. زمانے جاہلیت میں یہی ہوتا تھا کہ تفاخر کرتے تھے، ہماری اولادیں زیادہ ہیں، ہمارا قبیلہ بہت زیادہ بڑا ہے، ہم اتنے زیادہ ہیں. لیکن کیا وہ حتی زرتم المقابر، قبروں کو بار زارال جا کے بات گنتے تھے، ہماری قبریں زیادہ، تمہاری قبریں جو وہ کم ہیں. تو بس میرا جوان، میرا نوجوان، اس سے گزارش ہے تھوڑا سوچیں، تھوڑا دیکھیں دین اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں، اور کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اور وہ چیزیں جو دین اسلام کے منافی ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں. جبر نہیں ہے کسی پر، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. لیکن اس پروردگار عالم نے جس نے مجھے اشرف بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، جوان سے میرا سوال ہے کہ کیوں بھیجا ہے، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ اگر اس کا جواب انشاءاللہ جو ہمارے جوان سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کل تک تلاش کریں، پھر ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.